میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، اللہ رب العزت متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اور متقی کون ہے؟ ہمارے ہاں یہ لفظ عرف عام میں بھی بولا جاتا ہے، بڑا جی متقی پرہیزگار۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہو، اور پرہیزگار بھی وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، اور جو پرہیز نہ کرے وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا اعدت للمتقین، ہم نے تو جنت ہی متقین کے لیے تیار کی ہے۔ قبولیت اعمال کے لیے تقوی شرط ہے، یہ کوئی اختیاری مضمون نہیں ہے، جی چاہا تو تقوی اختیار کر لیں اور نہ جی چاہا تو نہ صحیح۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام۔ ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے خوف خدا، خالی خوف نہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اتنا خوف مطلوب ہے جس سے ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ اب ایک بندہ کہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، پھر وہ چوری بھی کرے، پھر وہ زنا بھی کرے، وہ شراب بھی پیے، تو کوئی اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے، کہا جائے گا یہ متقی ہے، یا اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑے تو کہا جائے گا یہ متقی ہے۔ اور تقوی یہ وفاداری کی علامت ہے، اور جو وفادار ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے تھوڑے عمل کو قبول فرما کر اس کو پورا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بے وفا ہے وہ بڑا عمل بھی کر لے، خدا کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں اس نے کب چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، کس موڑ پہ دوڑ جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا نمازیں پڑھتے پڑھتے بے نمازی ہو گئے، دینی مجالس سے جڑے ہوئے تھے پھر بھاگ گئے وہاں سے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت نمازیں پڑھتے تو ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت فرمانے لگے جب ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی کی توفیق ملے، اس بات کی علامت ہے کہ پچھلی قبول ہو گئی۔ اور فرمایا جب پیچھے والی قبول نہیں ہوگی تو آگے توفیق نہیں ملے گی۔ آج دنیا میں آپ کے گھر کو آئے اور آپ کو اس کا آنا پسند ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ بھی خدمت کا موقع دینا، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ کیونکہ اس کا آنا آپ کو پسند ہے، اور اگر آپ کو پسند نہ ہو تو پھر تو انو جی ساری عمر دا ساڈے والو سلام ہے، کہتے ہو یہ نہیں کہتے؟ کیوں جی؟ رویے ہی ایسے ہوں گے ہمارے، زبان سے کہیں یا نہ کہیں۔ تو حق تعالیٰ کو بھی جس کا آنا پسند ہے اس کو بار بار اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک شان بے نیازی بھی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ تقوی وفاداری کی علامت ہے، اور وفاداروں کے اعمال کو حق تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ انما یتقبل اللہ من المتقین جو آپ کے سامنے پڑا ہے، اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے کوئی صدقہ خیرات کرتا، خدا کے نام پہ دیتا، وہ چیز باہر رکھ دیتا، آسمان سے آگ اترتی اور اس کو جلا دیتی، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اس کا صدقہ یہ قبول ہو گیا ہے۔ اور جس کو آگ نہ جلاتی لوگ لان تان کرتے، تیری کمائی حرام کی ہے، تیری نیت خراب ہے، تیرا فلاں ہے، قبول نہیں کیا۔
یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے امت محمدیہ پر کہ سارا ہی پردہ رکھ لیا ہے۔ کیا یہ اس کا احسان نہیں؟ تو میرے محترم سامعین ایک بات بتا دی ہے، فرمایا جو متقین ہیں وہ کان کھول کے سن لیں، وہ عمل تھوڑا بھی کریں گے خدا کے دربار میں قبول ہی قبول ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں دوست بھی صرف ایمان والوں کا ہوں۔ کس کے دوست ہیں وہ؟ بولو بھی، کس کے دوست ہیں؟ غزوہ احد کے موقع پر جب کفار نے یہ نعرہ لگایا لنا عزا، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ عزا ایک بت کا نام ہے، بہت بڑا بت تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ساری جو فتوحات ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگایا کہ ہمارا عزا ہے مسلمانوں، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا عمر جواب دو تم بھی پہاڑ پہ چڑھ کر۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا نہیں ہے۔ اور یہاں پر مولا بمانا دوست ہے، مولا بمانا دوست، بولو بھی، یہ ایک بڑے مسئلے کا حل ہے۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا نا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس کی بھی وضاحت کر دوں، اس سے بہت سے لوگوں نے نکال لیا کہ اس سے خلافت علی مراد ہے، کسی نے نکال لیا کہ اس سے ان کی مشکل کشائی مراد ہے۔ حالانکہ واقعہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی موجودگی میں فرمایا کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، اور جو علی سے بغض رکھے گا حقیقت میں وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے۔ اور یہی حکم حضور کا تمام صحابہ کے لیے ہے، لا تتخذوہم من بعد غرضا، فرمایا ان کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا حضرات صحابہ کرام کو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنا۔ ہم صحابہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، ان کی نمازوں کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، حضور کی محبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے اعمال سے تو بحث ہی نہیں ہے۔ یہ جو وہ راوی کہتا ہے جی، راوی کہتا ہے راوی نے یوں کہا، یہ ایمان کی جو جڑیں ہیں یہ راویوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، یہ تو قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی شان تو قرآن اور احادیث کے اندر ہے۔ راوی کیا چیز ہے، تاریخ کیا چیز ہے؟ اور ویسے بھی یہ ہمارے قریب ہے راوی۔ راوی جب جوش میں آتا ہے تو بستیاں بہا کے لے جاتا ہے، اور یہ جو تاریخ کا راوی ہے جب یہ قلم اٹھاتا ہے تو بہت سو کا ایمان ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی راوی پر تحقیق اتنی ہوئی کہ اب اس کا پانی سوکھ گیا ہے، مٹی اڑ رہی ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، میں